في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان منافقوں کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بیماری سے کیا مراد ہے؟ بیماری سے مراد یہاں شک و شبہ ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند صحابہ رضوان اللہ علیہم سے یہی مروی ہے۔ مجاہد، اکرمہ، حسن بصری، ابو العالیہ، ربیع ابن انس اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ اکرمہ اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہما نے اسی کی تفسیر ریا سے کی ہے، یعنی دکھاوا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر نفاق بھی مروی ہے۔ زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں دینی بیماری مراد ہے، نہ کہ جسمانی۔ انہیں اسلام میں شک کی بیماری تھی، اور ان کی ناپاکی میں اللہ نے اور اضافہ کر دیا، جیسے قرآن میں اور جگہ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، یعنی ایمان والوں کو ایمان میں زیادہ کرتی ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن بیماری والوں کی ناپاکی اور پلیدی کو اور زیادہ کر دیتی ہے، یعنی ان کی بدی اور گمراہی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بدلہ بالکل ان کے عمل کے مشابہ ہے۔ یہ تفسیر اچھی ہے۔ ٹھیک اسی کے مثل یہ فرمان بھی ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، یعنی ہدایت والوں کو ہدایت میں اللہ بڑھا دیتے ہیں اور ان کو تقوی عطا فرماتے ہیں۔ یکذبون کو یکذبون بھی قاریوں نے پڑھا ہے۔ یہ دونوں بد خصلتیں منافقوں میں تھیں، جھٹلاتے بھی تھے اور جھوٹے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض منافقوں کو اچھی طرح جاننے کے باوجود پھر بھی قتل نہ کرنے کی وجہ وہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ چرچے ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اعرابی یعنی دیہاتی آس پاس میں ہیں، انہیں یہ تو معلوم نہ ہوگا کہ ان منافقوں کے پوشیدہ کفر کی بنا پر انہیں قتل کیا گیا۔ ان کی نظریں تو صرف ظاہر داری پر ہوں گی۔ جب ان میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ رسول اللہ اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں تو ڈر ہے کہ کہیں وہ اسلام کے قبول کرنے سے رک نہ جائیں۔ قرطبی فرماتے ہیں ہمارے علماء وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ ٹھیک اسی طرح رسول اللہ مؤلفۃ القلوب کو، جن کے دل اسلام کی جانب مائل ہو جاتے تھے، ان کو مال عطا فرمایا کرتے تھے، جبکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ ان کے اعتقاد بد ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی منافقوں کو قتل نہ کرنے کی یہی وجہ بیان فرماتے ہیں، جیسے محمد بن جہم، قاضی اسماعیل اور ابہری نے نقل کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے بقول ابن ماجشون ایک وجہ یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ رسول اللہ کی امت کو معلوم ہو جائے کہ حاکم اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قرطبی فرماتے ہیں گو علماء میں تمام مسائل میں اختلاف ہو، لیکن اس مسئلے میں سب کا اتفاق ہے کہ قاضی صرف اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا منافقین کو قتل کرنے سے باز رہنے کا سبب ان کا اپنے ایمان کو اپنی زبان سے ظاہر کرنا تھا، گو اس کا علم تھا کہ ان کے دل اس کے خلاف ہیں، لیکن ظاہری کلمہ اس پہلی بات کو ہٹا دیتا تھا۔ اس کی تائید میں بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث بھی پیش کی جا سکتی ہے، جس میں ہے کہ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ اسے کہہ دیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور مال بچا لیا، اور ان کا حساب اللہ عز و جل پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کے کہتے ہی ظاہری احکام اسلام ان پر جاری ہو جائیں گے۔ اب اگر ان کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہے تو آخرت والے دن نجات کا سبب ہوگا، ورنہ آخرت میں وہاں کچھ بھی نفع نہ ہوگا۔ لیکن دنیا میں تو مسلمانوں کے احکام ان پر جاری رہیں گے، گو یہ لوگ یہاں مسلمانوں کی صفوں میں اور ان کی فہرست میں نظر آئیں، لیکن آخرت میں عین پل صراط پر ان سے دور کر دیے جائیں گے، اور اندھیروں میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے بآواز بلند مسلمانوں کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ لیکن وہاں سے جواب ملے گا کہ تھے تو صحیح، مگر تم فتنوں میں پڑ گئے اور انتظار ہی میں رہ گئے اور اپنی منمانی خواہشوں کے پھیر میں پڑ گئے، یہاں تک کہ امر الہی یعنی موت آ پہنچی۔
غرض دار آخرت میں بھی مسلمانوں کے پیچھے یہ منافق لگے لپٹے رہیں گے، لیکن بالآخر ان سے الگ کر دیے جائیں گے اور ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ وہ چاہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ سجدے میں گر پڑیں، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، جیسے کہ احادیث میں مفصل بیان آ چکا۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ ان کے قتل نہ کیے جانے کی یہ وجہ تھی کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں ان کی شرارتیں نہیں چل سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی وحی کے ذریعے ان کی برائیوں سے محفوظ رکھ لیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کے بعد اگر اللہ نہ کرے ایسے لوگ ہوں کہ ان کا نفاق کھل جائے اور مسلمان بخوبی معلوم کر لیں تو قتل کر دیے جائیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ نفاق رسول اللہ کے زمانے میں تھا، لیکن آج کل تو وہ بے دینی اور زندیقیت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ زندیق کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ جب وہ کفر ظاہر کرے تو اس کے قتل سے پہلے اس پر توبہ پیش کی جائے یا نہیں، اور وہ زندیق جو لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہو اور وہ زندیق جو معلم نہ ہو، ان دونوں میں فرق کیا جائے گا یا نہیں، اور یہ ارتداد کئی مرتبہ ہوا ہو تب یہ حکم ہے یا صرف ایک مرتبہ ہونے پر بھی۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ اسلام لانا اور یہ رجوع کرنا خود اس کی اپنی طرف سے ہو یا اس پر غلبہ پا لینے کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ غرض ان سب باتوں میں اختلاف ہے، لیکن اس کے بیان کی جگہ احکام کی کتابیں ہیں، نہ کہ تفاسیر کی۔ صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے 14 آدمیوں کے نفاق کا تو رسول اللہ کو قطعی علم تھا۔ یہ وہ بد باطن لوگ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں مشورہ کر کے یہ امر طے کر لیا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ دغا بازی کریں۔ رسول اللہ کے قتل کی پوری سازش کر چکے تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب رسول اللہ فلاں گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ کی اونٹنی کو بتکا دیں، وہ بھڑک کر بھاگے گی اور رسول اللہ گھاٹی میں گر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف اسی وقت وحی بھیج کر ان کی اس ناپاک سازش کو بے نقاب کر دیا۔ رسول اللہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس واقعے کی خبر دی اور ان غداروں کے نام بھی بتا دیے، پھر بھی رسول اللہ نے ان کے قتل کے احکام صادر نہ فرمائے۔ ان کے سوا اور منافقوں کے ناموں کا رسول اللہ کو علم نہ تھا، چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یعنی تمہارے آس پاس کے بعض اعرابی منافق ہیں اور بعض سرکش منافق مدینے میں بھی ہیں، تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی اگر یہ منافق گندے دل والے اور فساد و تکبر والے اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ہم بھی انہیں نہ چھوڑیں گے اور مدینے میں بہت کم باقی رہ سکیں گے، بلکہ ان پر لعنت کی جائے گی، جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو ان منافقوں کا علم نہ تھا کہ کون کون ہیں۔ ہاں، ان کی مذموم خصلتیں جو بیان ہوئی تھیں، یہ جس میں پائی جاتی تھی اس پر نفاق صادق آتا تھا، جیسے اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو اے نبی ان کو دکھا دیں، لیکن آپ ان کی نشانیوں اور ان کے انداز گفتگو سے ہی ان کو پہچان لیں گے۔ ان منافقوں میں سب سے زیادہ مشہور عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے اس کی منافقانہ خصلتوں پر رسول اللہ کے سامنے گواہی بھی دی تھی، جیسا کہ بخاری میں روایت ہے۔ باوجود اس کے جب یہ مرتا ہے تو رسول اللہ اس کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے دفن میں اسی طرح شرکت کرتے ہیں جس طرح اور مسلمان صحابیوں کے جنازے میں شرکت کرتے تھے۔ بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ کو ذرا زور سے یاد دلایا تو رسول اللہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ لوگ چیما گوئیاں کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو مار ڈالا کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے استغفار کرنے نہ کرنے کا، تو میں نے کرنے کو پسند کیا۔ بخاری کی ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے میں بھی میں اس کی بخشش جانتا تو یقیناً اس سے زیادہ استغفار کرتا۔ یہ تمام تر روایتیں بخاری اور مسلم وغیرہ کی ہیں۔ فی قلوبہم مرض